کہ جب سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا صرف آپ تنقید ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، تنقید ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، جو عام عوام ہے وہ کیا کریں، وہ کدھر جائے؟ میں یعنی کیا کروں، کیا کروں میں؟ تو میں پھر صحیح ہدایت پہ ہوں گا. میں کہوں کہ سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، تو سر ہندو بھی کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی دنیا میں فرق ہے؟ طارق جمیل صاحب کو ہندو بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے مسلمان، کیونکہ ہندوؤں کو مزہ آتا ہے کہ ہم ہندو رہ کے بھی جنتی ہو سکتے ہیں اگر طارق جمیل صاحب کے لیکچر سنتے رہے. آج تک طارق جمیل صاحب نے کسی ویڈیو میں کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنا شرک ہے. اسی لیے بریلوی بھی سنتے ہیں، جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. اس چیز کو آپ سمجھیں، یہ تنقید نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر ہے. اگر اسلام میں صرف امر بالمعروف ہوتا، ہمارے نزدیک تو یہ لوگ امر بالمعروف بھی کو نہیں کر رہے عقیدے میں. امال کا امر بالمعروف کیا ہوا جی؟ اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو یہ ثواب ہے، نماز پڑھ لو یہ ثواب ہے. یہ جزوی امر بالمعروف ہے. اصل امر بالمعروف یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بھی بتاؤ سنت کے مطابق. ہاں تو وہیں سے تنقید شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو غلط پڑھ رہے ہیں آپ بتاؤ گے اس کی نماز صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، تو رو گے. تنقید تو یہ بھی سارے کر رہے ہیں، جب یہ ڈسکس کرتے ہیں تو تنقید نہیں کرتے. جو بندی یعنی مان گئے کہ بریلویوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، جب وہ اپنے بیان کرتے ہیں ان کو بھی تنقید کرتے ہیں نا. ہاں تو ہم سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو وہ خود نہیں کر رہے؟ اسلام نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں رکھی ہے، علم، عمل، دنیا، آخرت، آسمان، زمین، زندگی، موت، نر، مادہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پرندے کے بھی دو پر ہوتے ہیں، ایک پر سے نہیں اڑ سکتا. اور قرآن میں زیادہ زور نہی عن المنکر پہ ہے. کیوں؟ یہ زیادہ مشکل کام ہے. وہ مسلم کی حدیث پہ کہا جائے گی کہ جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یعنی تنقید کرے. برائی کو روکنے کے لیے تنقید ہی کرنی پڑے گی نا. ہاں یعنی جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ بے حیائی ہے اور بے حیائی کا لفظ بھی نہ بولنا پڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کپڑے پہن کے گھر سے نکلا کریں. بھئی کوئی تو گل بیان کرو گے. اچھا قرآن سے زیادہ انٹلیکچوئل کوئی کتاب ہے تو قرآن میں زنا کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تو نوٹوریس ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اور اس کے لیے ایکویلنٹ میٹھا سا لفظ کوئی تبلیغی جماعت سے کنسلٹ کر کے، ہاں غامدی صاحب سے کر کے کوئی اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ دیتا. میں آپ کو بتاتا ہوں میٹھا لفظ آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ ڈاکٹر سار صاحب بولتے تھے، شادی کے بندھن کے بغیر جو پیدا ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں. تو اس طرح کے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں سر اس طرح تو نہیں ہوگا. کتاب فصلت آیاتہ. اچھا قرآن نے کیا یہود و نصارہ کے عقائد پہ تنقید نہیں کی ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ کٹر کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا، عیسیٰ ہی اللہ ہے. پھر ساتھ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے جتنے زمین میں ہیں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ سرکار یہ پازیٹیو انداز ہے توحید سکھانے کا؟ یہ غامدی یا طارق جمیل سٹائل ہے؟ نہیں 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 سرکار، یہ وہ سٹائل ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. جو مسلم شریف میں نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کوئی جرنیل تیار کر رہا ہوں اپنی فوج کو. آپ کیا سمجھتے ہیں میں گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے روٹی اسی انداز میں مانگتا ہوں جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں؟ پھر ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم روٹی نہیں سے ملنی. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا یار. گفتگو کا سٹائل اور ہوتا ہے، ممبر کی ریکوائرمنٹ اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تقریر کا اپنا ایک ہوتا ہے. اور سرکار دیکھیں دنیا میں تبدیلی پھر اسی سٹائل سے ہی آتی ہے، اور یہ سنت سٹائل ہے نبی الاسلام کا، اللہ کا. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں ہوئی، ہمیشہ برائے اصلاح. آپ کو یہ ایک تنقید ایسی بتائیں جو میں نے برائے تنقید کی ہو. میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ میں نے کی، لیکن ساتھ کلیریفائی کیا کہ خدا کے لیے میں علمی اعتراض نہیں کر رہا، میں جذباتی اعتراض کر رہا ہوں، صرف اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کی پبلک تک وہ جذباتی ڈاکٹرین میں پہنچانے کے لیے. سرکار یہ کس کا جگر ہے کہ جو جذباتی اعتراض بھی کرے اور معذرت کرے؟ وہ تھا یزید نام کے اوپر، جب میں نے بایزید بستامی پہ اعتراض کیا، لیکن مجھے پتا تھا یہ کام کر جائے گا. سرکار کتنے بریلوی ہیں جو بایزید نام کی وجہ سے بریلوی چھوڑ گئے؟ مجھے پتا تھا یہ کام کرے گا، لیکن مجھے گلٹ بھی ہو رہا تھا کہ یہ اعتراض علمی نہیں ہے. تو میں نے سٹارٹ میں بولا کہ میں اب جو اعتراض کر رہا ہوں یہ علمی نہیں ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ اپنی پبلک کو اس طرح کے بتاتے ہیں، سرکار پیپر آؤٹ کر کے یہ کس کا جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یزید نام صحابہ کا نام ہے تو آپ اب اس طرح ڈیفینڈ نہ کریں. ہم مانتے ہیں حضرت معاویہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام جعفر کا مرید ہو بایزید بستامی اور وہ اپنی کنیت ابو الحسین کے بجائے ابو یزید رکھ لے؟ ہم تو آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کے نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹ امام جعفر کا مرید ہے اور ان کا خلیفہ ہے سلسلہ نقشبندیہ میں، اور وہ بھی قبر پہ جا کے ڈائریکٹ ملاقات کو نہیں ثابت. ہاں اور مصباح صاحب نے جواب دیتا سی نا
تو آپ کی عقل مانتی ہے؟ اور میں نے کہا تھا مجھے جواب دینا نا تو سرکار اس طرح نہیں دینا کہ صحابہ کے نام ہے، نا 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 نا، پریکٹیکلی جواب دینا ہے، اپنے بچوں کے نام یزید رکھ کے، اپنی کنیت باجزید رکھ کے، پھر آپ کو اس تکلیف سے جب گزرنا پڑے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں اس نام سے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں جذباتی اعتراض کر رہا ہوں، سرکار وہ کام کر گیا۔ وہ ایک گجر خان کے بھائی آئے تھے لائیو سٹوری میں، کٹر ٹی ایل پی کے تھے، انہوں نے یہ بازید والا لکھا، یار میں نے کبھی سوچے نہیں ہے، میں نے اپنے علماء سے کہا کہ یہ ابو یزید کیوں کنیت رکھی ہے؟ کام کر گیا۔ اور یہ جذباتی چیزیں بعض اوقات کام کر جاتی ہیں، نبی اسلام نے بھی ایسے کیا۔ جب حضرت حمزہ آئے تھے ابو جہل سے بدلہ اتار کے، وہ جو حضور کو دھکا دیا تھا، اس نے پٹائی کی اور کہا کہ میں نے بھتیجے تیرا بدلہ اتار لیا۔ نبی اسلام نے کیا کہا، میں تو تب خوش ہوں گا تو کلمہ، انہوں نے کہا اچھا یار تو خوش ہونا ہے، لے پھر کلمہ پڑھ دیتے۔ کوئی کنوکشن والا کلمہ نہیں سی، حضور کی محبت میں پڑھ لیا، ایمان مل گیا، اللہ کا شعر بن گئے۔ بعض اوقات کوئی جذباتی چیز اپیل کر جاتی ہے، اس لیے قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت سے بلاؤ، اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم حکمت سے بلاتا ہے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی کو پہلے اشرف علی رسول اللہ دکھاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ یار ہاں واقعی، نال ہی لا کے چشتی رسول اللہ سٹتا ہے، مچھلی کنڈے چاہ جاتی ہے، ہاں حکمت کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ بھی کیے جناب، جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں، 10 دفعہ لگائیں، 10 دفعہ آنسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلا کیجیے گا۔ وہ تو کسی بکرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا، دوبارہ تو میں ریکارڈ ہی نہیں کروا سکتا۔ وہ شعبان کی آخری دن تھا اور رمضان کی پہلی رات داخل ہو چکی ہوئی تھی، وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، کسی وقت وہ نکل گئے الفاظ، کوئی پری پلان نہیں تھا، شروع ہوا کرتے 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 ہو گیا۔ پھر ہدایہ پورٹل والے نے جو ویلیو ایڈیشن اس میں کی ہے سرکار، وہ تو جتنی بار لگائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم نے کیا۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے علمی جھگڑا کرو۔ تو سر جھگڑا تو دیکھیں پھر کس کس سے مول لیا ہے، آخری درجے میں لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کا شکر ہے یہ تینوں سنتوں میں عمل کیا ہے۔ تو قرآن میں بھی تنقید ہوئی ہے برائے اصلاح، صرف امر بالمعروف سے کچھ نہیں ہونے کا۔ اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے، ذرا وہ موٹی موٹی باتیں بتائیں جو بغیر تنقید کے آپ بیان کر سکتے ہیں، عقائد کی، اعمال کی۔ آ جاؤ، سب سے بڑی عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ توحید۔ کیا اہل حدیث کی توحید اور بریلوی دیوبندیوں کی توحید ایک ہے؟ ہاں، تو تنقید آ گئی نا۔ استواء علی العرش کا مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں گے، غیر اللہ سے استمداد کا مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں گے، تنقید نہیں آئے گی؟ یا تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر بابے بھی پکار لو، پاویں اللہ نے پکار لو برابر۔ اچھا رسالت پہ آ جائیں، کیا اہل حدیث دیوبند اور بریلویوں کا عقیدہ رسالت مان رہے ہیں؟ علم الغیب، حاضر و ناظر اور تقلید سب سے بڑا ایشو، وہ کہتے ہیں آپ نے نبی کے مقابلے پہ امام کھڑے کر دیے ہیں، یہ تنقید نہیں ہے؟ دسو نا سرکار۔ پھر اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز، نماز کا طریقہ تو زندگی موت کا مسئلہ اہل حدیث کا بنا ہوا ہے، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث ان کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں آمین اونچی کہنے کے اوپر۔ تو سرکار یہ ساری اختلافات میں نے آگے دنیا میں پیدا کیے ہیں؟ اگر میں نے کیے تو ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں، معافی تسی منگنی ہے، ٹائم قیامت تک جائے۔